السلام علیکم ناظرین، اردو کہانی لائف میں آپ کا خوش آمدید۔ بہترین کہانیاں ناولز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ پارٹ، لگی تم سے دل کی لگن۔ سردار شاہویر اس کی آنکھوں کا ارتکاز اچھی طرح محسوس کر رہے تھے، مگر انہوں نے پھر بھی آنکھیں نہ کھولیں۔ نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگی جو صبح سردار شاہویر کے جھنجھوڑنے پر کھلی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ بشیر نے ان کی کافی مدد کی تھی۔ حویلی میں اس کا استقبال کافی شاندار طریقے سے ہوا۔ وہ ہکا بکا سب دیکھ رہی تھی۔ بی جان نے، سردار شاہویر کی ماں نے اس کا ہاتھ لگوا کے بکرا صدقہ کیا، پھر مختلف قسم کے لذیذ کھانوں پر اس کا ہاتھ لگوانے کے بعد غریبوں میں تقسیم کیا۔ 4 عدد کبوتروں کو اس کے اور سردار شاہویر کے سر سے وار کے کھلی فضا میں چھوڑ وہ ششت سی ہکا بکا سب دیکھ رہی تھی۔ ہر کوئی اسے سردار شاہویر کے حوالے سے دیکھ اور مل رہا تھا۔ اسے صحیح معنوں میں اب تک پتہ چلا کہ عزت دینا کسے کہتے ہیں۔ وہ حیران سی سب کی محبت دیکھتی رہی۔ یہ لو پتری جی، بابا سائیں نے کچھ کاغذات اس کی طرف بڑھائے۔ یہ کیا ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے ان کاغذات کو دیکھنے لگی اور پھر وہاں موجود افراد کو جو مسلسل مسکرائے جا رہے تھے۔ ہمارے پتر نے پہلی بار اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا۔ یہ تو پتر جی کا حق ہے، مگر یہ ہے کیا بابا سائیں؟ سردار شاہویر کے چہرے پر بھی تجسس ابھرا۔ یہ فارم ہاؤس کی زمین ہے جو میں نے مائدہ پتر کے نام کر دی ہے، انہوں نے بی جان کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا تو سردار شاہویر چند لمحوں کے لیے حیران رہ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ زمین لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں کی ہے، مگر اس کی کیا ضرورت تھی بابا سائیں؟ تو چپ رہ سردار، وہ انہیں پیار سے سردار ہی کہتے تھے، یہ ہم اپنی دھی کو دے رہے ہیں۔ اس نے بے ساختہ سردار شاہویر کی طرف دیکھا اور پھر ان کے اشارے پہ کاغذات تھام لیے۔ سردار شاہویر کی قدر و اہمیت کو اچھی طرح جان گئی تھی اور پھر اس پر ان کی شخصیت کے بہت سے بھید کھلتے چلے گئے۔ ثانیہ اسے کمرے میں چھوڑ گئی۔ وہ کافی تھک چکی تھی۔ بیڈ پر ٹکتے ہوئے اس نے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائی اور پھر آج کے تمام واقعات کسی فلم کی طرح اس کے دماغ میں گھومنے لگے۔ بہت سے رشتوں سے وہ آج ملی تھی جنہوں نے اسے کسی نازک نگینے کی طرح چھوا تھا۔ بابا سائیں، بی جان، چھوٹی نند ثانیہ جس کی شوخیاں اسے دیکھتے ہی عروج پہ جا پہنچی۔ بھرجائی کہتے وہ صبح سے اس کے ارد گرد ہی منڈلا رہی تھی۔ چھوٹا دیور عمر جو دیکھنے میں ہو بہو سردار شاہویر کی کاپی تھا، اس نے بھی بالکل ثانیہ کی طرح ہی اسے خوش آمدید کہا تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ وہ سب سردار شاہویر سے ناراض ہوں گے، مگر وہ ان کا وسیع ظرف دیکھتے ہوئے حیران رہ گئی۔ نہ کوئی گلہ، نہ کوئی شکوہ، کسی قسم کی غمگین سچویشن۔ نہ جانے وہ کس قسم کے لوگ بڑے بیٹے کے تنہا شادی کر لینے کے باوجود بھی بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر بہت تھک چکی تھی، سو آنکھیں موند گئی۔ اسی وقت کھٹکے کی آواز پہ اسے دوبارہ آنکھیں کھولنی پڑی۔ سردار شاہویر اپنے کندھوں سے گرم چادر اتار کے صوفے پہ رکھ رہے تھے۔ اس نے کمرے میں ان کی موجودگی کو کافی حیرت سے دیکھا۔ آپ یہاں؟ ہاں میں، کلائی سے گھڑی اتار کے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے بولے۔ یہاں کیوں آئے ہیں؟ بڑا بے تکا سوال تھا۔ انہوں نے ایک نظر اس کی نیند کی خمار سے سرخ آنکھوں پہ ڈالی اور پھر اس کے مقابل بیٹھے ہوئے بولے، یہ میرا بھی کمرہ ہے، اگر میں سونے اپنے کمرے میں نہیں آؤں گا تو پھر کہاں جاؤں گا؟ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ ہم دونوں علیحدہ کمروں میں سوئیں گے تو اس غلط فہمی کو اپنے دل سے نکال دو۔ وہاں اور بات تھی، تم جیسا چاہتی تھی کہتی تھی اور میں کرتا تھا، کیونکہ ہم تنہا تھے، جبکہ یہاں میری پوری فیملی ہے، میری ایک حیثیت ہے اور میری حیثیت پہ انگلی اٹھے یہ میں کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بے لچک انداز میں بولے۔ وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ اس کی سراسیمہ چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نائٹ ڈریس چینج کرتے ہوئے دوبارہ کمرے میں آتے ہوئے وہ بکھلائے ہوئے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے بغور اس کے گھبرائے ہوئے انداز کو دیکھا اور باڈی اسپرے کرنے لگے، پھر اس کے روبرو جا کھڑے ہوئے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ میں یہاں نہیں سونا چاہتی۔ اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ تو پھر کہاں سونا چاہتی؟ سینے پہ بازو باندھے ہوئے تحمل سے بولے۔ اس کے چہرے کی ایک ایک جنبش ان کی نظروں میں رہی۔ کہیں بھی، مگر یہاں نہیں۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں کیا ہے؟ ان کے پوچھنے پر وہ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی۔ مائدہ، میری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں، اس لیے میں کسی قسم کی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں سونے جا رہا ہوں، پلیز تم بھی سو جاؤ۔ اور ہاں، وہ پلٹے، کچھ بھی تمہاری مرضی کے خلاف نہیں ہوگا۔ یہ سردار شاہویر
کا تم سے وعدہ ہے، بہت مضبوطی سے کہتے ہوئے وہ بیڈ پر جا لیٹے۔ کتنی دیر عجیب سی کشمکش میں مبتلا وہاں کھڑی ان کی کمر کو گھونٹتی رہی۔ مائدہ سونے سے پہلے لائٹ آف کر دینا۔ سارا بیڈ خالی تھا، وہ ایک کونے میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ اسے ان پر اعتبار نہیں آ رہا تھا، مگر اتنی سردی میں صوفہ پر بیٹھنے کا بھی رسک نہیں لے سکتی تھی، سو لائٹ بند کرتے ہوئے وہ خاموشی سے دوسرے کونے پہ ٹک گئی۔ سردار شاہویر نے بے ساختہ پرسکون سانس لیا اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگے۔ انہیں اپنی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، لیکن لاپرواہی برتتے وہ آنکھیں موند کے اسی بیڈ کے دوسرے کونے پہ کچھ فاصلے پر ان کی زندگی دھک رہی۔ وہ فریش ہونے کے بعد جیسے ہی واش روم سے نکلی، اپنے کمرے میں بی جان کو دیکھ کے وہیں رک گئی۔ مائدہ پتر، شاہویر کی طبیعت اتنی خراب رہی اور تم نے ہمیں بتایا ہی نہیں؟ وہ حیران سی کھڑی تھی جب بی جان نے پوچھا۔ اس نے بے ساختہ سردار شاہویر کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسے ان کا چہرہ کافی غیر معمولی سا لگا۔ اس نے بے اختیار نظریں چرائیں۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ ایک بیڈ پر سونے کے باوجود ان کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ وہ جان ہی نہ پائی کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ گردن جھکاتے ہی جیسے اس نے اپنی شرمندگی چھپانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے بی جان، آپ تو ایسے گھبرا جاتی ہیں۔ آخر انہیں ہی بولنا پڑا۔ کیوں کچھ نہیں ہوا؟ اتنا تیز بخار ہے اور کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہوا، مگر تمہیں بخار آخر کیسے ہو گیا؟ وہ فکرمندی سے بولی۔ ایکچولی بی جان، کل رات سردی میں بیٹھ کے گزارنی پڑی، شاید اسی لیے وہ اپنی جگہ سمٹ کے رہ گئی۔ اسے ان سے اتنی صاف گوئی کی امید نہیں تھی۔ تمہیں ضرورت کیا تھی سردی میں بیٹھنے کی؟ بی جان نے پریشانی سے سرزنش کی۔ ان کی نظریں اس کے گھبرائے چہرے پہ ٹک گئی۔ ان کی آنکھوں کا مفہوم سمجھتے اچھی خاصی بکھلا کے رہ گئی۔ کچھ بعید نہ تھا کہ وہ مزید کیا کہہ دے۔ اس کے چہرے کے تاثرات کو انجوائے کرتے جیسے وہ محفوظ ہوئے۔ بس بی جان مجبوری تھی، وہ ہلکا سا مسکرائے۔ ایسی بھی کیا مجبوری لے کر سردی لگوا لی؟ وہ برہم ہوئی، پھر ان کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے مزید گویا ہوئی۔ تم اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے۔ اب میں مائدہ دھی کی ڈیوٹی لگاتی ہوں، یہ تمہارا اچھی طرح خیال رکھے۔ ادھر آ دھیے، وہ اس کا ہاتھ تھام کے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولی۔ آپ کو پورا یقین ہے یہ میرا خیال اچھی طرح رکھے گی؟ وہ رسانیت سے بولی، جبکہ آنکھیں شرارت سے جگمگا رہی تھیں۔ ارے کیوں نہیں رکھے گی؟ رکھے گی نا دھیے؟ ساتھ ہی انہوں نے اس سے سوال پوچھا۔ وہ بری پھنسی۔ پھر مرتی کیا نہیں کرتی کہ مصداق آہستہ سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ دیکھا جائے گا، وہ مہم انداز میں بولے تو وہ انہیں فقط گھور کے رہا کہ بی جان کے سامنے کہتی بھی تو کیا؟ اکیلے ہوتے تو خوب کھری کھری سناتی۔ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں۔ اسی وقت عمر نے اندر داخل ہو کے اطلاع دی اور ساتھ ہی انہیں باہر جانے کو کہا۔ وہ بی جان کے ساتھ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ بی جان کے کہنے پر مجبوراً ہاتھ میں دلیا کا پیالہ لے کر وہ بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ یہ دلیا کھا لیں، بی جان نے بھیجا ہے۔ اس نے باؤل اس کے قریب رکھا۔ جانتا ہوں بی جان نے ہی بھیجا ہو، مگر میں یہ دلیا تب ہی جب تم اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ گی۔ واٹ؟ وہ اچھلی۔ آپ کا دماغ تو درست ہے، میں کیوں آپ کو اپنے ہاتھ سے دلیا کھلانے لگی؟ تو پھر ٹھیک ہے، اسے واپس لے جاؤ، وہ نروٹھے پن سے بولے۔ وہ بے بس ہونے لگی۔ اگر دلیا واپس لے جاتی تو پھر بی جان کو کیا جواب دیتی؟ اسے ان پر شدید طاؤ آنے لگا۔ وہ غصے سے بے بسی کی ملی جلی کیفیت میں انہیں دیکھنے لگی۔ سوچ لو، بی جان اگر پوچھیں گی تو کیا جواب دو گی؟ انہوں نے اسے ڈرانا چاہا۔ وہ انہیں گھورتے ہوئے دلیا کھلانے لگی۔ اس سے پہلے مجھے دلیا کبھی اتنا مزیدار نہیں لگا، وہ شرارت سے بولی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ پیالہ ان کے سر پر انڈیل دے، جو اسے زچ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے اور اس کی بے بسی کا خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بابا سائیں کے کمرے سے اونچا اونچا بولنے کی آواز نے اسے چند پل کے لیے حیران کر دیا۔ اس نے حویلی میں کبھی کسی کی اونچی آواز نہیں سنی تھی۔ ایک تجسس کے زیر اثر وہ اس کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا بابا سائیں، محبت کرنا کوئی جرم نہیں۔ سردار شاہویر سے چھوٹا عمر ذات کی آواز نے ان کے قدموں کو جیسے جکڑ لیا۔ میں کب گلہ کر رہا ہوں کہ محبت کرنا جرم ہے؟ مگر تمہیں یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ لوگ کسی صورت ہمارے قابل نہیں۔ ان کے نزدیک انسانی جان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ انسانوں اور جانوروں میں انہیں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ شہروز خان ہمیں اپنی بہن کا رشتہ دے دے گا؟ اسے دشمنیاں پالنے کا شوق ہے۔ تم ابھی نہ سمجھ ہو، ان باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ ان سے دشمنی ہماری آئندہ نسلوں تک جا سکتی ہے اور میں اپنی نسل کو ورثے میں خون خرابہ نہیں سونپنا چاہتا۔ سردار شاہویر نے تحمل سے اسے معاملے کی سنگینی سے آگاہ کرنا چاہا۔ کچھ بھی ہو بابا سائیں، میں صرف نور بانو سے ہی شادی کروں گا، اور میں نے آپ کو اسی لیے شہر سے نہیں بلایا تھا
کہ آپ میرا ساتھ دینے کے بجائے بابا سائیں کا ساتھ دیں۔ عمرزاد اپنی بات پر اڑ رہا تھا۔ سردار شاہویر نے بابا سائیں کی طرف دیکھا جو تھوڑے پہ ہاتھ جمائے گہری سوچ میں گم تھے۔ شاہویر چھوٹے بھائی کی حالت کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ وہ خود بھی اس کیفیت سے گزر چکے تھے، مگر یہاں وہ مجبور تھے، ورنہ کچھ بھی کر کے اپنے چھوٹے بھائی کی خوشیاں لا کے اس کی جھولی میں ڈال دیتے۔ وہ ان کی گفتگو کافی حد تک سمجھ چکی تھی۔ اپنے لیے ہر حد پار کر لی اور اپنے بھائی کے لیے بے وجہ کی بحث۔ اسے سردار شاہویر دوگلے لگے۔ ہم کمزور تھے تو ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھایا گیا، اب مقابلہ برابر کا ہے تو کیسے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ اس نے تنفر سے سوچا۔ اسے یہاں آئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اسے ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی خوبصورت قلعے میں بند ہو کے رہ گئی ہے۔ گھٹن کا احساس اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ کسی کو بھی بتائے بغیر حویلی سے باہر نکل آئی۔ تھوڑی دور آنے کے بعد وسیع و عریض حدود پر پھیلے سبزے کو دیکھتے ہوئے وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ نہ جانے اس قید سے کب میں آزاد ہوں گی، اس نے اذیت سے سوچا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ وہ کسی صورت اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہی تھی۔ کتنی دفعہ اس نے سردار شاہویر سے شہر لوٹنے کو مگر وہ ہر بار ٹال جاتے۔ وہ اکتانے لگی تھی، بیزار ہونے لگی تھی۔ کسی کو اس کے احساسات کا خیال نہ تھا۔ سردار شاہویر سے اس کا سامنا ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ نہ جانے وہ کن مسئلوں میں الجھے ہوئے تھے۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بربرائی۔ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ جو وہ چاہتی تھی وہ کبھی نہیں ہوتا تھا۔ سردار شاہویر نے ہر دفعہ اپنی من مانی کی تھی۔ وہ نکاح نہیں چاہتی تھی مگر بے بس ہوگی۔ وہ رخصتی نہیں چاہتی تھی مگر یہاں بھی انہوں نے بے بس کر چھوڑا۔ وہ گاؤں نہیں آنا چاہتی تھی مگر اسے مجبوراً آنا پڑا۔ سردار شاہویر اسے ہر وقت اپنی مرضی پہ چلاتے آ رہے تھے۔ وہ یکسانیت سے تھکنے لگی مگر انہیں اس کی کیا پرواہ ہے۔ وہ انہیں ظالم و جابر سمجھتی تھی مگر یہاں آ کے اس نے ان کا الگ ہی روپ دیکھا تھا، بے انتہا محبت نچھاور کرنے والا نرم دل انسان کی حیثیت سے وہ اس کے سامنے آئے۔ ایک ایسا انسان جسے اپنے رشتوں سے بہت محبت تھی۔ جتنی زور زبردستی تھی وہ صرف اس کی ذات تک محدود تھی، باقی سب کے لیے وہ سراپائے محبت تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنی سوچوں میں گم وہ چلتے چلتے نہ جانے کتنی دور نکل آئے جب سردار شاہویر کی گرجدار آواز پر سہم کے رہ گئی۔ بے ساختہ چونک کے اس کے اصیلے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے مائدہ؟ تم یہاں کیسے پہنچی ہو اور کس کے ساتھ آئی ہو؟ انہوں نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ آخر تمہیں عقل کب آئے گی؟ ہماری عورتیں یہاں منہ اٹھا کے باہر نہیں نکل پڑتیں۔ اگر تمہیں باہر آنا ہی تھا تو مجھ سے یا بی جان سے کہا ہوتا، مگر یوں تنہا گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ترشی سے بولے۔ اس کی کم عقلی پر انہیں شدید غصہ آ رہا تھا۔ حویلی میں میرا دل گھبرا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں قید ہو کر رہ گئی ہوں، اسی لیے کچھ دیر کے لیے باہر آ گئی۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی تو وہ تعصب سے اس کے جھکے سر کو دیکھنے لگے۔ دل لگانے کی کوشش کرو گی تو تمہیں حویلی قید نہیں لگے گی بلکہ گھر لگے گی۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، پلیز واپس چلیں، وہ ملتجانہ انداز میں بولی۔ اس وقت وہ انہیں کافی الجھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی کیفیت کو سمجھتے وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگے۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر ہم واپس چلیں گے، چلو اب، اور خبردار آئندہ یوں باہر نکلی۔ وہ سنجیدگی سے بولے۔ وہ چپ ہی رہی۔ ہلنے کی کوشش مت کرنا سردار سائیں، ورنہ ہم گولی چلا دیں گے۔ اسی وقت 7-8 نقاب پوشوں نے ان کے گرد حصار کھینچا۔ خبردار اپنی جیب میں ہاتھ مت ڈالنا ورنہ مجھے گولی چلانے کی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ ان کا اپنی جیب کی طرف جاتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ رشید اس کی جیب سے ریوالور نکال لو۔ مائدہ سب کے ہاتھوں میں گن دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی۔ سردار شاہویر خود بھی کافی پریشان ہو گئے، اپنی وجہ سے نہیں بلکہ مائدہ کی وجہ سے۔